رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بات پہ جب توجہ دلائی، نماز فرض ہے، اس میں کوئی بھی اشکال نہیں ہے کہ چوری بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یاد رکھیے گا نماز نہ پڑھنا چوری سے بھی بڑا گناہ ہے۔ نو ڈاؤٹ دھوکہ دینا بڑا گناہ ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ سود کھانا کبیرہ گناہ ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ بدمعاشی کرنا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن یاد رکھنا نماز نہ پڑھنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جس نے جانتے بوجھتے نماز کو چھوڑا معاند ہے، کہتا ہے ضرورت ہی نہیں نماز کی، بغیر توبہ کے مر گیا۔ کتابیں بتاتی ہیں کہ 5 چیزیں ہوں گی، لا یغسل، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، ولا یکفن، یہ کفن کا بھی مستحق نہیں ہے، ولا یصلی علیہ، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، ولا یدعى له بالمغفرہ، اس کی بخشش کی دعا نہیں کی جائے گی، ولا يدفن في مقابر المسلمین، اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے تو نماز کی پابندی کا حکم دی۔ وہ مسلمان اسے نماز کی فکر نہ ہو، اس لیے سلف کہا کرتے تھے جو نماز کو پابندی سے نہیں پڑھتا فآیس منہ، اس کی خیر سے مایوس ہو جائیے، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آج کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں ابن سماع جو کہتے ہیں 40 سال گزر گئے کوئی نماز جماعت کے بغیر نہیں پڑھی؟ کہاں سے ڈھونڈے سعید بن مسیب کو جو کہتے ہیں 50 سال ہو گئے اذان بعد میں ہوتی، میں پہلی صف میں پہلے بیٹھا ہوتا ہوں؟ کہاں سے سلیمان ابن مہران الاعمش ڈھونڈ کے لائیں جو کہتے ہیں لم تفوتنی التکبیرۃ الاولی منذ 70 سنہ، 70 سال ہو گئے میری کبھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوگی۔ نماز کے بعد تیسری ذمہ داری ہے ذکر الہی۔ اگر سکون اور چین کی طلب ہے، جب تک اللہ کا ذکر نہیں سکون اور چین نہیں مل سکتے۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، ذکر کرنے والا ہی زندہ ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا یہ تو مردہ لاش ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو وہ گھر بھی آباد گھر ہے، خوشیاں اور رونقیں اسی گھر میں ہوتی ہیں کیونکہ زندہ لوگوں کا گھر ہے۔ اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں یہ تو قبرستان ہے۔ اور آپ یاد رکھیے گا جہاں مردے ہوتے ہیں قبرستان، وہاں چور اور ڈکیت چھپتے ہیں، بچھو اور سانپ ہوتے ہیں۔ اس گھر میں رہنے والوں کی حالت بھی یہی ہوگی۔ اللہ ذوالجلال کا ذکر یہی تو انسان کو سکون دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، چوتھی ذمہ داری، جو صبح و شام 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے قیامت کے دن ہوگا اللہ کی رسول اس کی شفاعت اور سفارش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، سب سے قریب میرے قیامت کے دن وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ بلکہ آپ نے فرمایا جس کے پاس میرا نام لیا جائے وخطی الصلاة علی خطی طریق الجنہ، اور اس نے درود نہیں بھیجا، سمجھ لو وہ درود نہیں بھولا، وہ جنت کا راستہ بھول گیا ہے۔ مسلمانوں دعا کرتے وقت بھی سوچ لیا کرو جس دعا میں درود نہ ہو قبول ہونا تو بہت دور کی بات ہے، وہ دعا آسمان تک پہنچتی ہی نہیں۔